السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد کمال اور آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ایک بڑا ہی کامن سوال ہے جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ بھئی سولر لگانے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور جائز بھی ہے کیونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا بھی ہے۔ میں نے 2012 سے کمپس سولر کے نام سے جب یہ کام شروع کیا تھا اس وقت بالکل انیشیل سٹیجز میں تھا یہ اور بہت سی کمپلیکسٹیز تھی اس کے اندر۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ایڈوانسمنٹ آ گئی، بہت چیزیں بدل گئیں جس سے اس کا سولر کا جو فائدہ ہے ہم لوگ میکسیمم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہر کسی کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر جو بجلی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ 220 وولٹ اے سی، جسے ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں الٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جتنی بھی اپلائنسز ہیں اور یہ جو وابڈا کی جو سپلائیز ہیں، جو محکمہ برقیات والے ہم لوگوں کو بجلی سپلائی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے، اے سی کرنٹ ہے۔ انڈسٹریز میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 440 وولٹ کی جو مشینز چلتی ہیں۔ اب سولر سے جو بجلی بن رہی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اے سی کرنٹ نہیں ہوتی، 220 وولٹ نہیں ہوتے۔ سولر جو بجلی پروڈیوس کرتا ہے سولر پینلز، یہ کرتا ہے ڈی سی وولٹ پروڈیوس، جو مختلف رینج ہے، اس کو ہم لوگ نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ 20 وولٹ سے شروع ہوتا ہے اس وقت اور آنورڈ جو نارملی پینلز چل رہے ہیں وہ 60-70 وولٹ تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری وولٹیج ہوتی ہے ڈی سی۔ اس کو ہم لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے اپنی ضرورت کے مطابق 220 وولٹ اے سی میں، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انورٹرز۔ اور ساتھ تیسری چیز جو یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہ ہوتی ہے بیٹری۔ بیٹری سٹوریج کے لیے کہ جو ہم لوگ سولر سے بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اس کو سٹور بھی کر لیں تاکہ بعد میں بھی استعمال کی جا سکے۔ جو انورٹر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سولر سے بجلی ہم لوگ جنریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ اپنے استعمال کے لیے 220 وولٹ میں کنورٹ کریں۔ انورٹرز ہیں دو قسم کے انورٹر ہیں۔ ایک تو جو بجلی کو کنورٹ کر دیتا ہے 220 وولٹ، جس کو ہم لوگ اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ آف گریڈ انورٹر کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بجلی کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہائبرڈ سسٹم بن جاتا ہے، ہائبرڈ انورٹر بن جاتا ہے۔ دوسرا انورٹر ہوتا ہے آن گریڈ انورٹر۔ آن گریڈ انورٹر کیا کرتا ہے کہ سولر کی جو بجلی ہے یعنی ڈی سی وولٹیج کو کنورٹ کر دیتا ہے وہ اے سی وولٹیج میں، لیکن وہ سنکرونائز کرتا ہے، یعنی کہ وابڈا کی بجلی کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے کہ وہ محکمہ برقیات کی جو لائنز آ رہی ہیں، یہ جو وابڈا کی لائنز آ رہی ہیں، یہ بجلی ان کو سپلائی ہوتی ہے۔ سب سے جو کارآمد طریقہ ہے بجلی کو، سولر کی بجلی کو استعمال کرنے کے لیے، وہ نیٹ میٹرنگ ہے۔ نیٹ میٹرنگ اصل میں ہوتی کیا ہے کہ ہم لوگ سولر سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، اس بجلی کو ہم لوگ پروڈیوس کرنے کے بعد وہ بجلی ہم لوگ وابڈا کو سپلائی کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کام انورٹر کا ہے، وہ وابڈا کو بجلی سپلائی کر دے گا، اور اس کے اگینسٹ جب شام کو ہم لوگوں کو ضرورت ہوگی یا اس وقت جس وقت سولر اویلیبل نہیں ہے، جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی وہ بجلی ہم لوگ واپس وابڈا سے پرچیز کر لیں گے۔ تو اس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے اندر استعمال ہونے والی بجلی کتنی ہے، کتنے یونٹس کی بجلی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں ہم لوگ اے سی بھی استعمال کرتے ہیں، پنکھے لائٹیں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مہینے کا بل آ جاتا ہے 1000 یونٹس کا۔ تو ہم لوگوں کو سولر سسٹم اتنا ڈیزائن کرنا ہے، اتنا لگانا ہے کہ دن کے وقت وہ 1000 یونٹ جنریٹ کر کے گرڈ کو سپلائی کر دے، یعنی کم از کم درجے میں بھی وہ 1000 یونٹ اگر جنریٹ کر کے گرڈ کو سپلائی کر دیتا ہے تو ہم لوگ اپنے بجلی کے بل کو زیرو کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 1000 یونٹس ہم لوگوں نے وابڈا کو سپلائی کیے اور 1000 یونٹ ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ واپس پرچیز کر لیے تو اس کا نیٹ زیرو ہو جائے گا۔ یہ کوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ایک دفعہ کا خرچ ساری زندگی کی بچت، لائف ٹائم اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سولر پینلز کی جو کم از کم بھی لائف ہے، 80% آؤٹ پٹ جو جنریٹ کرتا ہے وہ 25 سال کی، اور اس سے آنورڈ ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو گورنمنٹ کی بجلی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس کے ریٹس انسٹیبل ہیں، مطلب ایک مہینے کچھ ریٹ آ رہے ہیں، اس سے آگے چینج ہوتے جا رہے ہیں، اکانومی کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے اور ٹیکسز کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے، تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو سولر کی بجلی لگانے سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اب جو مرضی بجلی کے ریٹ بڑھتے جائیں یا کم ہوتے جائیں، اس سے اس کسٹمر کو فرق نہیں پڑنے لگا۔ تو اب خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک گھر کی جو ضرورت بجلی کی ہے، اگر ہم لوگ وہ خود سے پروڈیوس کر کے، خود سے وہ بجلی سولر کے ذریعے سے پیدا کر کے استعمال کر لیں تو ہم لوگوں کی جو ایک ٹینشن ہے بجلی کے بلوں کی وہ ختم ہو جائے گی، اور ہم لوگ ایک بڑی سہولت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔
تو ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے سولر کے اوپر جو ہمیں لائف ٹائم ریٹرن کرتی رہے گی۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کا ریٹرننگ جو ٹائم ہے نا، کاسٹ جو ہم لوگ ریٹرن ہو جاتی ہے سولر سسٹم کی، وہ 2 سے 3 سال کے اندر اندر، اگر نیٹ میٹرنگ والا سسٹم لوگا تو 2 سے 3 سال کے اندر ہم لوگ اس کو سسٹم کو بالکل فری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لائف ٹائم کے لیے آپ گھر کے اندر بجلی فری استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سوال ہے کہ بھئی اس کا فائدہ ہے کہ نہیں، تو آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس اگر 2 سے 3 سال کے بعد ایک ایسی انویسٹمنٹ جو لائف ٹائم چلنے والی ہے، تو اس کا نقصان تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میں ریکمینڈ بھی یہ کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو کہ بھئی جہاں پہ آپ لوگ اپنے نئے گھر بنا رہے ہو، اور آج کل کسی بھی گھر کے اوپر 60-70 لاکھ سے 1 کروڑ تک، چھوٹے چھوٹے گھر پہ 60-70 لاکھ تک کا خرچہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم لوگ اگر اتنا گھر ہے تو 5 سے 10 لاکھ کا ایک انویسٹمنٹ جو کر کے ہم لوگ اس کے اوپر سولر لگا لیں، تو لائف ٹائم کی ایک سیونگ ہمارے ساتھ چل جاتی ہے، اور فیسیلٹی اپنی جگہ پہ کہ لوڈ شیڈنگ ہے یا نہیں ہے، وہ سسٹم چلتا رہے گا۔ ہم لوگوں کو اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر بجلی کے بل بڑھ جائیں کسی وقت میں بھی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ باقی ٹاپکس لے کے آئیں گے۔ میں اپنی سائٹس آپ کو وزٹ کراؤں گا، اور سولر کس طرح کام کر رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے جو باقی بزنسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا، اور اپنی سائٹس وزٹ کراؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔